سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ خلفائے بنو امیہ کے دور میں کفار اور مسلمانوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ لشکر اسلام کے مجاہدین نے زبردست تیر اندازی اور شمشیر زنی کر کے لشکر کفار کو ایک قلعے پر پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ کفار قلعے کا پھاٹک بند کر کے اس کی فصیلوں پر چڑھ گئے اور وہاں مورچہ زن ہو کے مجاہدین پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ جو کوئی مجاہد قلعے کا رخ کرتا وہ تیروں سے اس کا بدن چھلنی کر دیتے۔ اس صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے مجاہدین اسلام نے مختلف تدبیروں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ سب کی متفقہ رائے یہ ٹھہری کہ جب تک قلعے کی فصیل پہ نقم نہ لگایا جائے اور اندر داخل ہو کر حملہ نہ کیا جائے اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار ہونا مشکل ہے۔ چنانچہ اسلامی افواج کے سپہ سالار حضرت مسلمہ بن عبد الملک نے اس مقصد کے لیے مجاہدین اسلام کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور بڑی فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ انہیں جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت اور شہادت کے فضائل سے آگاہ کیا اور اعلان کیا کہ ہے کوئی مجاہد جو اس کام کا بیڑا اٹھائے، اللہ اسے فردوس بری میں جگہ عطا فرمائے گا۔ شہادت کے فضائل سن کر مجاہدین اسلام میں سے ایک شخص جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ چہرے پر نقاب باندھ کر تیروں کی بارش میں کود پڑا اور لہولہان ہونے کے باوجود قلعے کی فصیل میں نقب لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ قلعے میں نقب لگانے کی دیر تھی کہ مجاہدین اسلام قلعے میں داخل ہو گئے اور کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے۔ آن کی آن میں دشمن کا صفایا ہو گیا اور اس قلعے پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ اسلامی افواج کے سپہ سالار نے شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے بعد ایک دربار عام منعقد کیا اور اپنے لشکر کی کارکردگی کو سراہنے کے بعد مطالبہ کیا کہ اب ہمارے سامنے وہ نقاب پوش مجاہد آئے جس کی بے مثال جرأت اور بہادری سے قلعے کی فتح کا معاملہ آسان ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ افواج کے سامنے اس کی بہادری کی تعریف کرے اور مال غنیمت میں سے وافر حصہ عطا کرے، اسے یکے بعد دیگرے کئی ترقیاں دے کر اعلیٰ جرنیل بنا دے۔ اس نے کئی بار اس گمنام شخص کو پکارا لیکن کوئی فرد بھی کھڑا نہ ہوا۔ آخر تھک ہار کر خلیفہ نے اپنے ملٹری سیکٹری کو ذمہ داری سونپ دی کہ جس طرح بھی ہو سکے اس شخص کو تلاش کیا جائے، خواہ اس کی تلاش میں کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے انٹیلیجنس کے ذریعے اس شخص کی تلاش شروع کر دی اور فردن فردن ہر فوجی سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ابھی پوچھ گچھ کا کام جاری تھا کہ ایک آدمی رات کو اس کے پاس آیا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے جھٹ سوال کیا، تو وہی نقاب پوش تو نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں صاحب، میں تو آپ کو اس کے متعلق بتانے آیا ہوں کہ وہ کون ہے، ذرا مجھے سپہ سالار کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ ملٹری سیکٹری نے اسے فوراً خلیفہ کی خدمت میں پیش کر دیا تو اس نے اپنے سپہ سالار سے گزارش کی، اے سالار محترم، اس نقاب پوش کی چند شرائط ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ پختہ عہد کریں اور ان کی شرائط پر پورا اتریں تو وہ آپ کے پاس خود حاضر ہو جائیں گے۔ خلیفہ نے اس سے شرائط پوچھی تو اس نے بتایا، ایک تو آپ نے اس کے متعلق کبھی نہیں پوچھنا کہ وہ کون ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مال غنیمت میں اسے خصوصی حصہ نہ دیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین کی طرف اس کے متعلق کوئی خط وغیرہ نہ لکھنا، مبادا کہ وہ اسے کوئی خصوصی اہمیت دینا شروع کر دے۔ یہ تھا ان مجاہدین کا خلوص جس کی بدولت مسلمانوں کی فتوحات کا سیلے رواں تھمتا نہ تھا۔ وہ لوگ اپنی جرأت اور بہادری اور جاں بازی اور سرفروشی کی شہرت کے لیے دلدادہ نہ تھے، بلکہ وہ نیکی کر کے لرزاں رہتے کہ ان کے کارناموں کی شہرت دنیا کے سامنے نہ آ جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جن 3 قسم کے انسانوں کو جہنم کے گڑھے میں پھینکا جائے گا اور اس گڑھے کو تنور کی طرح بھڑکایا جائے گا، ان میں سے ایک قسم ان قرا اور علماء کی ہوگی جو اس نیت سے خوشحانی اور تکلف سے قرات کرتے اور خطابت کے جوہر دکھاتے کہ دنیا میں ان کی قرات اور خطابت کی دھوم مچ جائے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو اس نیت سے مال اور دولت خرچ کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کی سخاوت اور فیاضی کا چرچا ہو جائے۔ اور تیسری قسم ان جانبازوں کی ہوگی جنہوں نے میدان جنگ میں شجاعت اس نیت سے دکھائی
کہ دنیا میں ان کی بہادری اور ناموری کے چرچے عام ہو جائیں۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت مسلمہ بن عبد الملک نے ان کی شرائط پر پابند رہنے کا وعدہ کیا تو اس نے بڑی شرمشاری سے صرف اتنا کہا کہ وہ شخص میں تھا، اور بڑی تیزی سے واپس مڑ گیا۔ نہ تو خلیفہ کو یہ پتہ چلا کہ وہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے اور کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور نہ ہی اس کے کیمپ والوں کو پتہ چل سکا کہ اس کا ساتھی کس مقصد کے لیے ان کے پاس گیا تھا۔ حضرت مسلمہ بن عبد الملک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں نماز پڑھتا تو دعا کرتا کہ اے اللہ تو قیامت کے دن مجھے اس بے لوث اور گمنام مجاہد کا پڑوس نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس طرح کی دینی اور معلوماتی ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے۔